وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے یتیموں کے بارے میں، اگر تمہیں ڈر ہو اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے یتیم بچیوں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے دو، تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ، فواحدہ، پس ایک سے ہی نکاح کر، او ما ملکت ایمانکم، یا جو باندیاں ہیں تمہاری، ذالک ادنی الا تعودوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ تم ایک طرف جھکو گے، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل ہوگے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے احکامات ہیں جو ماقبل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ایک نیا حکم بھی ہے ایک سے زائد نکاح کے بارے میں۔ اصل میں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، وہ آدمی اگر اپنا نکاح اس کے ساتھ جائز ہوتا تو خود نکاح کر لیتا، ورنہ اپنے کسی بچے کا عزیز کا نکاح اس سے کرا دیتا۔ مقصد ان عورتوں کو، یتیم بچوں کو پسند کرنا یا ان کا اچھا لگنا نہیں تھا، یا خیرخواہی کا جذبہ پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو اس کے پاس وراثت، جو اس کے باغات، جو اس کی زمین وہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو جو ایک مقصد ہوتا ہے شادی کا اور نکاح کا، وہ مقصود نہیں ہوتا تھا، مال پر قبضہ مقصود ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کی کفالت میں ایک یتیم لڑکی، اس بچی کا ایک باب تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی اور وہ شخص بھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر دیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے اس کو مہر دے، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے کہ اب تو یہ میری بیوی ہے۔ تو اس کا پورا باغ جو جس میں حالانکہ یہ شریک تھا، سارے مال پر قابض بن گیا۔ تو نکاح کا مقصد کوئی دل جوئی نہیں تھا، نکاح کا مقصد کوئی شرعی مطلوب نہیں تھا، بلکہ مال اور جائیداد پر قبضہ کرنا تھا، جو یقیناً ظلم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یتیم بچیوں سے خود نکاح کرنے میں یا اپنے کسی عزیز بچے کے ساتھ نکاح کرنے میں تم اس یتیم بچی سے انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو فرمایا کہ پھر تم ان یتیم بچیوں کا نکاح کہیں اور کروا دو جو مناسب رشتہ ہو، خود اس کے علاوہ نکاح کر دو، تمہاری مرضی ہے، جتنے بھی نکاح کرو، ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ قرآن کریم میں تعدد ازواج کی اجازت۔ اللہ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ کے دو مطلب، طَابَ اس کے علاوہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال، اور طَابَ کا ایک مطلب ہے جو عورتیں تمہیں پسند بھی ہوں ان سے نکاح کر لو۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ دو دو کر لو، تین تین کر لو، یا چار چار کر لو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف کر پاؤ گے تو ایک ہی سے کر لو۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف مائل نہیں ہوگے۔ یہاں ایک سے زائد شادیوں پر بسا اوقات غیر مسلموں کا اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں ہے، حالانکہ اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اسلام سے پہلے بھی تعدد ازواج کا رواج دنیا میں پایا جاتا تھا، دیگر تمام مذاہب کے اندر بھی، لہٰذا اسلام پر یہ اعتراض کرنا درست ہے۔ چنانچہ عرب میں، ہندوستان میں، ایران میں، مصر میں وغیرہ کثرت ازواج کی پہلے سے رسم موجود تھی، اور وہاں تعدد ازواج پایا جاتا تھا، اور اس کی کیا فضائل ہیں، کتنے اس کے وہ ہیں حکمتیں ہیں، ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، غیر مسلموں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔
چنانچہ ایک مشہور عیسائی فاضل تعدد ازواج، ایک سے زائد شادیوں کی فضیلت کے طور پر لکھتا ہے انجیل میں خلاصے کے طور پر کہ ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکت عطا کی ہے۔ اور بہت سارے پادری اور دیگر حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی کتاب ہے ہندوؤں کی وید وغیرہ، اس میں تو 10 13 27 شادیوں کو ایک وقت میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کرشن جو ہندوؤں کے ایک بڑے واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ اور الغرض خلاصہ یہ ہے، ہمیشہ سے دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ رہی، مردوں کی تعداد کم رہی۔ اگر اور اللہ رسول کے احکام جو ہوتے ہیں وہ تو عالمی احکام ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی حکمت موجود تھی کہ تاکہ کوئی بچیاں جو نکاح کے قابل ہیں وہ بغیر نکاح کے نہ رہ جائیں، ان کی زندگی برباد نہ ہو۔ باقی اللہ کا حکم ہے جس کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا بہرحال ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک تو تعدد ازواج کی اجازت، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعدد ازواج کے ساتھ قرآن پاک نے عدل و انصاف کی شرط لگائی۔ تو تعدد ازواج کی اجازت اس کو ہوگی جس کو اپنے نفس پر یقین ہو کہ میں انصاف کر پاؤں گا، تو انصاف کی شرط کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت ہے۔ ورنہ خود فرما دیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ تو صرف تعدد ازواج ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عدل و انصاف کی شرط بھی لگائی گئی۔ 2 شرطیں کم از کم ہونی ضروری ہیں جب بھی 2 نکاح ہوں یا زائد ہوں۔ ایک تو وقت میں برابری ضروری ہے، دوسرا جو بھی چیز ہوگی اس میں برابری کرنا ضروری ہے۔ طبعی محبت کسی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا، دیکھو اسلام نے شادیوں کے رواج کو کم کیا ہے، زیادہ نہیں۔ ابھی واقعات سے معلوم ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک اترا تو تعدد ازواج پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک آدمی بیک وقت کئی بیویاں اپنے نکاح میں رکھتا تھا۔ قرآن کریم نے ان کی تعداد کو کم کر کے اس کو 4 پر لایا ہے، تو 4 کی اجازت دی اور اس سے زائد کو منع کر دیا گیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر جب یہ حکم نازل ہوا تو ایک شخص تھے غیلان بن اسلم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں، وہ عورتیں بھی مسلمان ہو گئی، خواتین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور باقیوں کو طلاق دو۔ حضرت غیلان بن اسلم ثقفی رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم کے مطابق 4 عورتوں کو رکھ کر باقیوں سے علیحدگی اختیار کر دی۔ اور اسی طرح ایک اور مسند احمد میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق 4 عورتیں رکھ لی تھیں، مگر حضرت عمر کے دور میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی اور اپنا سارا مال بیٹوں کو دینا چاہا۔ اب شریعت کا عدل دیکھیے، جب حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان کو حاضر ہونے کو فرمایا، وہ حاضر ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے اپنی بیویوں کو طلاق اس لیے دی کہ تم ان کو میراث سے محروم کرنا چاہتے ہو اور اپنی ساری میراث بیٹوں کو دینا چاہتے ہو، لہذا تمہیں ان کو طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ طلاق رجعی کی حضرت نے حکم دیا کہ رجوع کرو، دوبارہ رجوع کروا کر ان کو میراث کروائی۔ تو شریعت عدل و انصاف کی بھی بات کرتی ہے۔ قیس ابن حارث الاسدی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں، جب میں نے حضور علیہ السلام سے ذکر کیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا 4 کو رکھ لو اور باقیوں کو طلاق دے دو۔ اور مسند امام شافعی میں حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک عورت کو طلاق دے دو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی 1 سے زائد عورتوں سے نکاح کا رواج تھا، 1 سے زائد اور 4 سے بھی زائد عورتیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے ان کو کم کر کے
ان کو 4 تک محدود کیا گیا کہ تم نکاح کر سکتے ہو 4 تک، اس سے زائد کی اجازت بیک وقت نہیں ہے۔ اور اگر ان کے درمیان بھی انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی سے نکاح کر دو۔ اب یہاں یہ ہے کہ ایک سے نکاح کرنے کے بارے میں حضور علیہ السلام کا خود اپنا عمل، 4 سے زائد، حضور نے تو 11 شادیاں فرمائی۔ انشاءاللہ حضور کے لیے جس اللہ نے عام امت کے لیے 4 کی اجازت دی، اسی اللہ نے پیارے آقا کے لیے 11 کی اجازت ہے۔ یہ تو اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضور نے ان کے درمیان کیسے عدل و انصاف قائم کیا اور حضور کے نکاحوں کے اندر کیا حکمتیں، وہ انشاءاللہ ہمارا کل کا عنوان ہوگا، اس حوالے سے میں کل عرض کروں گا۔ باقی حضور علیہ السلام عدل و انصاف کو قائم رکھتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ھذا قسم فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ میں ظاہری طور پر برابری کرتا ہوں جتنا میرے بس ہے، یا اللہ مجھے اس پر میری پکڑ نہ فرمانا جو میرے بس میں نہیں، جو تیرے بس میں ہے۔ یعنی کسی ایک سے مجھے طبعی طور پر محبت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وقت دینے میں اور چیز میں برابری کرتا ہوں، لہٰذا یا اللہ اس پر آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ ایک سے جو نکاح کی اجازت دی گئی، اس میں بھی فرمایا گیا کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ظلم نہیں کرو گے، کسی ایک طرف مائل نہیں ہوگے کیونکہ ایک ہی بیوی ہوگی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بالکل ہی ظلم نہیں کرو گے۔ فرمایا گیا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ظلم کی طرف نہیں جھکو گے، تم ناانصافی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ بسا اوقات لوگ ایک بیوی پر بھی ظلم کرتے ہیں، ایک سے زائد ہوں پھر تو برابری آ جاتی ہے، ایک ہی ہے اس میں برابری کی تو بات نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ اس معاملے میں بھی حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ اس کے اندر بھی ستانے کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کم از کم اس میں ظلم کی طرف زیادہ میدان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات ایک بیوی کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیے۔ الغرض ایک یا زائد ہوں ان کے ساتھ عدل و انصاف اور خیال رکھنا شرعاً یہ ضروری ہے، اور قرآن پاک نے اس شرط کے ساتھ ایک سے زائد بیویوں کی بھی اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج